وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اور تاریک ترین دن ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی عدالتی تاریخ کا تاریک ترین دن ہے، بلکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی بے بسی کا تماشا اڑانے والا ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس نے یہ تحریر کر دیا ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے عوام کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے، انہیں کسی قسم کے پردہ یا کسی قسم کی حیا کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ان کے گھر کے اندر کیمرہ لگا کے یا ریکارڈنگ کر کے ان کی ذاتی زندگی کے ان لمحات کو ریکارڈ کر سکتا ہے کہ جو صرف ان کی ذات تک محدود ہیں۔ بیٹی کا پردہ باپ کے سامنے فاش کیا جا سکتا ہے اور باپ کا پردہ بیٹی کے سامنے عیاں کیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے آئین پاکستان کی دفعہ 14 کے منافی بھی ہے۔ قاضی فائز صاحب چونکہ آئین پر حلف اٹھاتے ہیں اور انہوں نے اکثر یہ کہا ہے کہ آئین آگے ہے اور قرآن بعد میں ہے، جو ان کا بڑا مشہور فقرہ ہے جو انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع کے اندر کہا تھا، اسی آئین کی قسم جس کو وہ کھاتے ہیں اس میں لکھا ہے دی ڈگنیٹی آف مین اینڈ سبجیکٹ ٹو لا، کہ انسان کی عزت و توقیر کو سمجھتے ہوئے اور قانون کے مطابق دی پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائلیبل، کہ کسی انسان کے گھر کی پرائیویسی یا ذاتی زندگی جو ہے اس کے اندر دخل اندازی نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں یہ ایک دستور چل نکلا ہے کہ جو کوئی چاہے جس طرح کی ویڈیو یا آڈیو بنائے اور اس کے بعد اس کو لوگوں کے اندر تشتش بام کر دے۔ اس ویڈیو کو تشتش بام کرنے کا سہرا پاکستان کی موجودہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے سر پہ جاتا ہے، جنہوں نے ایک جج کی ویڈیو کو باقاعدہ سر عام آؤٹ کیا اور پھر اس کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا کہ میرے پاس تو بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں کہ جن کو اگر دیکھیں تو توبہ توبہ توبہ، دیکھنے کو بندہ کانپ اٹھتا ہے، اور میں وہ وقت آنے پہ اس کو ظاہر کروں گی۔ اس طوفان کے اندر بے شمار جو ویڈیو لیک جو تھیں اور آڈیو لیک جو تھی پاکستان کے اندر پھیلنے لگ گئیں، اور یوں لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کا میڈیا ایک پورنوگرافی کی سائٹ ہے کہ جس کے اندر مختلف قسم کے ہڈن کیم اور سپائی کیم اور سپائی آڈیو کی ویڈیوز جو ہیں وہ جب چاہیں اور جس وقت چاہیں آپ ان کو بیپ لگا کے کہہ سکیں یا اچھے لفظوں میں کہیں کہ نہیں ہم دکھا نہیں سکتے، اور لوگ ڈھونڈتے ان ویڈیوز تک اور آڈیوز تک جا پہنچیں۔ ذاتی زندگی کے ساتھ یہ مذاق، یہ تمسخر موجودہ رجیم چینج جو تجربہ ہے اس سے تھوڑا سا پہلے ہی شروع کر دیا گیا تھا، اور رجیم چینج کے بعد تو اس کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ اس کے خلاف پاکستان کے ایک عظیم جج بابر ستار، جو کبھی ہمارے ساتھ کالم نگاروں کی بستی کے باسی تھے اور وکیل بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایک مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے ایک کیس سننا شروع کیا، اور اس کیس کو سنتے سنتے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تو ایک اتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے جس کو باقاعدہ حکومت کی چھتری اور منظوری حاصل ہے، کہ جس سے پاکستان کے بنیادی اخلاقی اقدار کی بنیادیں ہل کر رہ جاتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ان کا 29 مئی کا فیصلہ ہے اس کے اندر انہوں نے مختلف ایجنسیز جو تھیں، جن میں سے آئی بی تھی اور باقی دوسری ایجنسیز تھیں، ان کو نوٹس ان کے خلاف انہوں نے ان کو جب بلایا تو انہوں نے ان کے خلاف باقاعدہ اپنا کیس وڈرا کرنے کے لیے اپلیکیشن کی کہ ہم تو اپنا کیس ہی وڈرا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ بابر ستار کون ہوتا ہے جج سننے کے لیے، اور کوئی اور کسی جج کو لگا دو۔ یہ کہ ایک فیشن ہے آج کے دور کا کہ جس جج کو آپ حق اور انصاف پر قائم سمجھتے ہیں اس جج کو بدل دیا جائے، اور پھر اس جج کے خلاف ایک کمپین شروع کی جائے بڑی لمبی چوڑی سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے لیے تو پاکستان کے اندر جگہ جگہ تنخواہ دار جو ہیں لوگ ان کو باقاعدہ
میڈیا سیل بنا کر دیے گئے ہیں، جن میں ایک آدمی جو ہے 3-4 لاکھ روپیہ تنخواہ بھی لیتا ہے۔ اس پہ انہوں نے ان کو باقاعدہ سرزنش کی، ایک کو آئی بی کے میرے خیال کو 5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا، اور ساتھ اس نے نوٹس بھی جاری کر دیا۔ یہ جب بات چلنی شروع ہوئی تو پاکستان کی ٹیلی فون کمپنیز نے آ کے ان کے سامنے دست بستہ عرض کی کہ ہم مجبور ہیں، ہم لائسنس لینے جب آتے ہیں تو ہمیں اس وقت تک لائسنس نہیں دیا جا سکتا جب تک ہم اس کے اندر ایک ایسی مشینری یا ایسا ایکوپمنٹ جو ہے وہ انسٹال نہ کریں کہ جو 40 لاکھ کے قریب لوگوں کی ٹیلی فون ٹیپ کر سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں پیمرا کے کہنے کے اوپر ہم اس کو کرتے ہیں، یا جو بھی اور ہمارے لائسنسنگ اتھارٹی ہے وہ کرتے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے سوال کیا کہ کیا اس کے اندر آپ کو بھی اختیار ہے؟ یعنی جیسے ہوتا ہے کہ عموماً جو ٹیلی فون سننے والا ہوتا ہے وہ مزے لینے کے لیے وہ خود بھی بیچ میں سے کلی لگا کے وہ سنتا ہے۔ ایک زمانے میں سنا کرتے تھے ٹیلی فون ایکسچینج کے لوگ، اور ان کو گھر شہر بھر کی جو ہے وہ اپنا خبریں پڑھا ہوتی تھی، اور وہ پھر بعد میں بڑے اس پہ اسکینڈلز بھی بنے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس سسٹم کو لاک کر کے ان کی کنجی جو ہے وہ اور ان دسترس میں دے دیتے ہیں پاکستان کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی، اور وہ جس ڈیٹا کو چاہے جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سارے معاملے کے اندر جسٹس بابر ستار نے پھر ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ جو تھا وہ تھا 25 جون کو جو انہوں نے دیا تھا، اور اس فیصلے کے تحت انہوں نے سب سے اہم بات جو کی وہ یہ تھی کہ یہ چاروں ایجنسیز جو ہیں وہ آرڈر لے کے آئیں گی، جس آرڈر کے تحت ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ انسٹال کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو جو لائسنسنگ اتھارٹی کو کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ان کو جو آرڈر دیا ہے وہ کون سا ہے، وہ ریٹن آرڈر کہاں سے آپ نے اس کی اپروول لی ہے، اور وزیر اعظم سے کہا کہ تم لوگ ان ساری ایجنسیز سے باقاعدہ ایک جو ہے ذمہ داری لے کے بتاؤ کہ انہوں نے یہ کام کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے سامنے جو ہے یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 ہے۔ اس کے تحت ریکارڈنگ تو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو پہلے بتانا پڑے گا کہ ہم فلاں شخص جو ہے اس پہ ہمیں دہشت گردی کا شک ہے، اور اس کی یہ تاریخ ہسٹری ہے، یہ یہاں یہاں انوالو ہوا ہے، یا فلاں شخص نے چوری کی ہے، یا فلاں شخص نے کوئی اغوا کیا ہے اور اغوا برائے تاوان کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ اختیار ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتا تھا، اور آج بھی تھا، اور مجھے خود اپنی زندگی میں کم از کم 2 ایسے مواقع ہوئے تھے جن میں سے ایک دفعہ ایک ایکسین کو اغوا کیا گیا تھا، اور ایک اور تو میں نے اس ٹیلی فون کو ٹیپ کرنے اور خاص طور پہ سرویلنس رکھنے کی اس وقت جو ہوتا تھا ٹیلی فون ایکسچینج کے انچارج کو اجازت دی تھی، اور اس ٹیلی فون پر باقاعدہ ایک شخص کو بٹھایا تھا۔ یہ ایک خاص مقصد کے لیے انہوں نے اس میں الاؤ بھی کر دیا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہو تو ریٹن لکھا جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک پورے کا پورا بلک آف انفارمیشن جو ہے وہ ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے، اور پھر جس کی جو گفتگو، جیسی گفتگو، جس طرح کی گفتگو آپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ گفتگو جو ہے وہ دنیا میں عام کر دی جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے بابر ستار صاحب نے یہ حکم دیا کہ آپ اس سارے معاملے کے اندر کم از کم آپ 4 سپٹمبر تک یہ سارے کا سارا جو فیصلہ ہے یہ اس کو آپ اس کا وزیر اعظم یہ لے، اور وزیر اعظم اس کے بارے میں ثبوت جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرے۔ یہ بہت اہم بات تھی جس کے لیے یہ سارے کا سارا جو ہے معاملہ چل رہا تھا، کہ اس دوران یہ تمام ایجنسیز روتی پیٹتی ہوئی اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جا پہنچے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کمال یہ کر دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج سے صرف 26 دن پہلے قادیانیوں کو حق پرائیویسی کا تسلیم کرتے ہوئے یہ مبارک ثانی فیصلہ دیا تھا، اور اس مبارک ثانی فیصلے میں وہ لکھتے ہیں کہ تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ کے اندر ایک قادیانی کو اس تمام تر قانون کو بریک کرنے، وہ قرآن جس کو وہ چھاپ نہیں سکتا، وہ قرآن جس کو وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ اذان جس کو وہ دے نہیں سکتا، وہ شاعر اسلامی جس کو وہ اختیار کر نہیں سکتا، اس کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 26 دن پہلے یہ حق دیا کہ اس کو خلوت کا حق حاصل ہے، پرائیویسی کا حق حاصل ہے۔ صرف 26 دن کے بعد آج اس سپریم کورٹ کے اندر انہی کے بنائے ہوئے 2 جج، اور یہ 2 جج وہ ہیں کہ جو قاضی فائز صاحب کے کہنے کے اوپر جیسا فیصلہ
چاہے لکھتے ہیں، اور انہوں نے وہ جو سیٹیں ہیں ان کی عورتوں کی اور اقلیتوں کی سیٹوں کے بارے میں جو فیصلہ 2 بینچ کا دیا ہے، انہی 2 نے انہوں نے ایک امین الدین خان اور دوسرے ان کے ساتھ جو ہیں وہ افغان جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے بلوچستان کے انہوں نے وہ فیصلہ لکھا اور کہا، اور اس میں ایک کمال کا فقرہ بولا ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ میں لرز گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں، اب ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کے اندر، اس کے بتایا جائے کہ یہ جو ٹیپ کر رہی ہیں سب کہہ رہی ہیں، مان رہی ہیں وہ کہ ٹیپ ہو رہا ہے، ٹیپ جو کر رہی ہیں وہ ان سے پوچھا جائے کون ٹیپ کرتا ہے، کس کی اجازت سے کرتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ آج ان کے سامنے کہا گیا جی پیکا ایکٹ میں ہے، فلاں ایکٹ میں ہے، فلاں جگہ، لیکن کسی میں برینڈ پرمنیشن تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے کبھی اس بات پہ سوچا ہے کہ جس نے درخواست دی ہے، مثلا بشرا بی بی نے کی درخواست تھی کہ ان کی نجم الثاقب کے ساتھ گفتگو ٹیپ ہے، تو یہ ٹیپ تو خود بھی لوگ کر لیتے ہیں، فون میں لگا، ورنہ بڑے مزدار سے ٹیکنیکل طریقے گفتگو کی، تو یہ گفتگو اس نے خود بھی۔ کاش امیر الدین صاحب آپ کے گھر کا کوئی بندہ آپ کے سامنے پیش ہو جائے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا باپ آپ کے سامنے پیش ہو جائے اور کہے میں نے جو آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی، یا ہم دونوں بہن بھائی نے جو آپس میں گفتگو کی تھی، یا ماں بیٹا نے جو بات کی تھی، وہ بات کسی نے ریکارڈ کر کے باہر پاکستان میں پھیلا دی ہے، اور آپ اس کو کہیں گے چپ کرو، مجھے تو تمہارے اوپر ہی شک ہے، یہ تو تم نے خود پھیلائی ہوگی۔ ایس ایچ او کے چھوٹے سے منصب کے اندر بھی جب کوئی کمپلینٹ لے کے جاتا ہے تو اس کے سامنے یہ سوال نہیں کیا جاتا۔ تم اس سطح پہ جا کے گر جاتے ہو، اس مقام پہ آ جاتے ہو۔ کسی عام آدمی کے سامنے بھی اگر کوئی شخص جا کے کہے کہ یار میرے ساتھ یہ بیت گئی ہے، تو بیسیکلی پروڈنس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کو تسلی دیتے ہوئے اس کو کہے کہ یار دیکھتے ہیں اگر کوئی ایسا کسی نے کیا ہے تو تمہارے ساتھ تو واقعی ظلم ہوا ہے۔ تم لوگوں نے قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ہدایات کو پس پشت ڈال دیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحَسُّوا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹو میں مت لگا کرو، تجسس مت کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں من ستر المسلم ستر اللہ الیوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عام آدمی پر خنجر نہیں اٹھایا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے کہ پردے کے پیچھے سے کوئی جھانک رہا تھا تو آپ خنجر لے کے اٹھے اور ایسا لگتا تھا آپ اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ اس حد تک پرائیویسی اور حرمت کا حق حاصل ہے۔ جس گھر کے پرائیویسی کا عالم یہ ہو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس گھر کے اندر اچانک گھستے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ ایسی چیز سامان طرب ہے، تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں عمر تمہیں بتاؤ تم کس کی اجازت سے اس گھر کے اندر داخل ہوئے ہو؟ اور مسلمانوں کا وہ خلیفہ جس کی دھاک پوری عالم پر تھی، وہ شخص معذرت کرتا ہے کہ عمر سے بہت بڑی خطا ہو گئی، لیکن تمہیں کیا، تم نے فیصلہ کرنا تھا، تم نے کر دیا، اور آج کے بعد تم نے پاکستان کی ہر اس ایجنسی کو اختیار دے دیا، ہر اس گھر کے اندر گھس کر اس کی ٹیپ کرنا، ریکارڈ کرنا، یہ ساری چیز۔ دوسرا معاملہ جو تھا، قاضی صاحب آپ اس دلدل میں گہرے گہرے دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے یہی 2 کیس ہیں اس وقت۔ آج اسلام آباد کی سڑکوں پر آپ کے خلاف وہ لوگ آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے 7 سپٹمبر کو ایک سیکنڈ امینڈمنٹ پاس کی تھی 1974 میں، جس کے تحت ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور اس غیر مسلم اقلیت قرار دینے والے سے کہا تھا کہ تم اقلیت کی حیثیت سے یہاں رہنے کا تمہیں پورا حق حاصل ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک کاؤنٹر فیٹ ریلیجن کے طور پہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی استعمال کرو۔ عیسائی ہیں تو عیسائی اپنی تمام تر چرچ کی بلڈنگیں اور ایلی لولیا اور سیدنا عیسیٰ کے مجسمے اور سیدہ مریم کے مجسمے جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کی عبادات کا رنگ ڈھنگ ہے، سب کچھ ہے۔ یہودی اپنا کرتے ہیں، ہندو اپنی دیوالی مناتے، تم بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے جو کچھ بھی شاعر ہیں ان کو تم استعمال کرو، تمہیں
کوئی اعتراض نہیں، تم اس کی تصویریں لگاؤ، تم اس کے آباء و اجداد کو جو چاہے کہو، ان کے بچوں کو کہو، کچھ کہو، لیکن تم مسلمانوں کا سمبل لگا کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم مسلمان ہو۔ تم قرآن استعمال کرتے اور اس قرآن کے الفاظ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن کے اندر دیے گئے احکامات کے مطابق نبی ہے۔ تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی وہی اذان دینے کی اجازت ہے، ویسی ہی مسجد بنانے کی اجازت، تاکہ تم دھوکہ نہ دے سکتے۔ اصل اور فرق کے درمیان دنیا کے ہر مقام کے اندر، یہ دنیا کے ہر بازار کے اندر بھی یہ چیز مسلمہ ہے کہ یہ ایک گھڑی ہے اور یہ اس کا کاؤنٹر فیٹ ہے، اور اس کاؤنٹر فیٹ کی کبھی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ نے کمال کیا، آپ نے اس خلوت کو جس کو آج سپریم کورٹ نے چھینا ہے، ذاتی خلوت کو جس کو گھر کی خلوت آپ نے کہا، آپ نے اس کے اندر پاکستان کے 290 جو ہے پی پی سی کے اس جرم کو کرنے کی اجازت دی خلوت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خلوت میں بندہ قتل بھی کر سکتا ہے، اس خلوت میں بندہ ریپ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے قانون تو باہر ہے، لیکن جب ایک صرف ریکارڈنگ کی بات آئی تو آپ نے 25 کروڑ عوام سے اس خلوت کا حق چھین لیا، اور آج پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین دن ہے۔ آج کا دن صرف ماتم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج آپ کے دروازے کے باہر مبارک ثانی کے لیے اور اس کیس کے لیے پاکستان کے وہ مسلمان تو پہنچ چکے ہیں جو اس وقت اس ڈی چوک کے علاقے کے قریب ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ جب یہ حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے گھروں میں لوگ اس طرح گھسیں گے کہ لوگوں کی چیخیں نکل آئیں گی۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ گلی گلی گھر گھر علاقے میں یہی حق جن لوگوں نے لیا ہے وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کی ٹیپیں کر کے، لوگوں کی عورتوں کو بلیک میل کر کے پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ یہ صرف اوپر تو نہیں، کبھی اس کرائم کی جا کے ڈیٹیلز تھانوں سے پوچھیں کیسی کیسی درخواستیں آتی ہیں کہ ایک لڑکی کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کو مدتوں اس کے ساتھ زبردستی قسم کا تعلق قائم کیا گیا۔ یہ خود بھی کی جاتی ہے اور وہ وہاں سے لیک بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کی ایجنسیز کے اندر کوئی صحابہ کرام کی سطح کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ اس کو باقاعدہ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اسی لیے یہ ایکٹ بنائے گئے، اسی لیے پیکا ایکٹ بنایا گیا کہ لکھ کر دو کس کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہو اور بتاؤ کہ اس کے مجرم کا کردار کیا ہے، بتاؤ کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کیا کٹی ہے، بتاؤ کہ اس کے خلاف تم کون سی انویسٹیگیشنز کر رہے ہو، بتاؤ کہ وہ کس لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور تاکہ تم اس کو ریکارڈ کرو۔ اور یہ بھی باپ کے اوپر پابندی ہے کہ جب آپ ریکارڈ کریں گے تو اس کو صرف عدالتی صورتحال میں استعمال کریں گے، آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو نہیں دیں گے۔ بابر ستار کا کیس کھلتا تو وہ ٹیلی ویژن چینل کے اینکرز بھی سامنے آتے اور وہ بتاتے کہ ہمیں کس نے یہ ویڈیو دی تھی اور کس نے یہ آڈیو دی تھی۔ پھر تو مریم نواز بھی کٹارے میں آتی کہ تمہارے پاس سے جج کی ریکارڈنگ کہاں سے آ گئی تھی اور تمہارے پاس وہ دوسری ریکارڈنگ کہاں سے آ گئی۔ ان سارے لوگوں کو بچانے کے لیے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ تاریکی زیادہ دیر نہیں رہا کرتی۔ پاکستان اس وقت اپنی زندگی کے تاریک ترین دور پہ گزر رہا ہے، اور لیکن اس تاریک ترین دور کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سویرا بہت جلد طلوع ہونے والا ہے۔ یہ سویرا اس ملک کے اندر اتنا عظیم ہوگا کہ اس کی روشنی میں ان سارے غلیظ چہروں کا نقاب اتر جائے گا اور وہ لوگ اسے دور سے پہچان لیا کریں گے کہ یہ تھے جنہوں نے ان بستی کو اندھیر نگری میں تبدیل کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ حرف راست کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو